اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ وقار آگے بیٹھ جایا کرو۔ وقار، غازی، جون، العباس، ذیشان، افنان، جوہر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ وسیم، اور وہ کون وسیم؟ گلشن زہرا، قصہ زہرا، صدف فاطمہ، سکینہ آفرین، شفا بطول اور شیلا اور رئیسہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ مولانا۔ جی ہماری گفتگو آج چل رہی ہے کتاب آداب اسلامی 2 میں۔ آج 15واں سبق شروع ہونا ہے۔ 15واں سبق نظافت و آرائش کے بارے میں ہے، اور نمبر 1 ڈال کے یہ بتا رہے ہیں کہ نظافت و آرائش کے بھی 2 درس ہیں۔ نظافت و آرائش کے 15واں درس۔ جی تو نظافت کسے کہتے ہیں؟ صاف صفائی۔ جی نظافت اور پاکیزگی اور آرائش۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے بہت سنا ہوگا، بچپن سے حدیث سنی ہوگی، ایک مختصر سی ایک حدیث ہے لیکن بہت معنی دار۔ النظافت من الایمان، النظافت کسی معصوم کیا تو رسول اکرم کی یا کسی بہرحال کسی معصوم کی حدیث ہے۔ النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا جز ہے۔ آپ مومن ہیں تو آپ میں نظافت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان ادھورا ہے، اس میں کمی ہے۔ جی اس کا جز ہے، یہ پارٹ ہے نظافت اور آرائش۔ جی ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بڑی گندگی ہے، فلاں علاقے میں بڑی گندگی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت کی جو کمیاں ہیں وہ ہیں، ہماری ذمہ داریاں بھی تو کچھ بنتی ہیں اگر حکومت کی بنتی ہیں تو۔ ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داریاں، اگر حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صاف صفائی رکھے تو ہماری بھی تو اتنی ذمہ داری ہے۔ کوئی ہمیں یہ تھوڑی ہے کہ اگر حکومت ہے ذمہ دار اس کام کی تو ہم جہاں بھی کرکرے کھائیں اس کا پاکٹ پھینک دیں، جہاں چاکلیٹ کھائیں اس کا ریپر کہیں پھینک دیں۔ اور ہم ہیں، آپ جا کے دیکھیے، آپ نے خود نے ملاحظہ کیا ہوگا، ڈبے بھی رکھوا دیے ہیں نا بڑے بڑے حکومت نے جگہ جگہ سڑکوں پہ کوڑا ڈالنے کے لیے، تو کوڑا اس کے برابر میں سڑک پہ ڈال دیں گے، اسی میں نہیں ڈالیں گے۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ تو ٹھیک ہے ہماری، لیکن اور ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری تو کچھ زیادہ ذمہ داری ہے نا، کیونکہ ہم دوسروں کو کیا دیکھیں کہ وہ گندگی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس نے کر دی گندگی، وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن ہم تو مومن ہیں نا، ایمان کا جز ہے صاف صفائی۔ ہم کیا یہ ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم سڑک چلتے کیلا کھایا چھل کے کہیں پھینک دیے، کہیں بھی تھوکتے پھر رہے ہیں، ادھر تھوک دیا ادھر تھوک دیا، گٹکا تھوک دیا، یہ پان تھوک دیا۔ یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو زیب دیتا ہے؟ کہیں بھی کرکرے کھائے پیکٹ پھینک دیا، کہیں پہ بھی بسکٹ کھایا پیکٹ پھینک دیا، کہیں بھی کچھ بچے کا ڈائپر کہیں بھی پھینک دیا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور ملکوں میں جا کے دیکھیے، حکومت تو حکومت کرانا چاہے، حالانکہ حکومت اگر قانون پہ عمل کرانا چاہے تو اس کا ہر شعبے کا ایک ہر شعبے میں ہر اس چیز کے لیے ایک شعبہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک شعبہ، جیسے نگر پالیکا ایک شعبہ ہے، جی ہر چیز کا ایک شعبہ ہے۔ تو اگر ہر شعبہ اپنی ذمہ داری نبھا کے منوانے لگے تو کسی کی مجال ہے کہ پھر چلتے سڑک پہ تھوک دے گا، چلتے میں کچھ بھی پھینک دے گا؟ ایک دفعہ قانون لگائے وہ منوانے پہ آ جائے تو منوا سکتے ہیں وہ، لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہر جگہ کرپشن ہے، ہم بھی کرپٹ ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، کیونکہ ہم کرپٹ ہیں اس لیے وہ بھی کرپٹ ہیں، ورنہ اگر ہم صحیح ہوں تو کسی کی مجال ہے ہم پڑھ لکھے ہوں سب کچھ کریں تو ہم کسی سے کرپشن کرنے دیں کسی کو؟ جی عدالتیں ہیں نا۔ اب کام یہ ہے خاص کر کے ہندوستان پاکستان میں، جو قانون والے ہوتے ہیں وہ قانون توڑنا بھی بتا کے جاتے ہیں۔ بجلی کے اوپر اتنی سختی ہے، بجلی چوری نہیں ہونی چاہیے، بجلی چوری نہیں، اور جو بجلی چیکنگ والے آتے ہیں وہی چوری کا طریقہ بھی بتا کے جاتے ہیں، ایسا کر لیو اور اس کے لیے مجھے اتنے پیسے دے دینا الگ سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی
کیونکہ ہم کرپٹ ہیں اس لیے وہ کرپٹ ہیں. ہم ٹھیک ہو جائیں. کتنے صوبے خود ہندوستان میں ایسے ہیں کرپشن بہت کم ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہ اپنے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, تو پھر انہیں کیسے غلط کرنے دیں گے وہ. لہذا ہمیں مسلمان مومن ہیں تو پھر کیا ہم کہیں بھی تھوکتے پھریں؟ اور اس سے بھی بڑا جی ہمیں تربیت کرنی ہے اپنے آپ کی, یا حکومت ہمیں تربیت کرے گی؟ ہم جب اپنی تربیت کر لیں گے تو ادھر آدھر کے الٹے سیدھے کام تو چھوڑیے, ہم پبلک میں کہیں ڈکار بھی زور سے نہیں لیں گے. ڈکار بھی حالانکہ عیب ہی ہے, آپ صحیح پتہ کیے ڈاکٹروں سے, یہ ہوا یہاں کے نکلنے کی نہیں, جو آدمی ہم ہندوستانی پاکستانی خاص کر کے کہیں بھی کھڑے ہو کے کر دیتے ہیں, ڈکار لے لیتے ہیں جی, بہت عیب سمجھتے ہیں. باہر جا کے دیکھیے تو یہ کلچر کی کمی ہے, تہذیب تمدن کی کمی ہے, اس لیے ہم پچھڑے ہوئے ہیں. لوگ پتہ ہے تیسری دنیا کا آدمی کہتے ہیں ہمیں, ہندوستانی پاکستانیوں کو اتنے پچھڑے, دنیا ہی مذاق اڑاتی ہے. تو اور ہم جو ہے وہ کہتے تو ہماری مذاق ہم, اور ہمیں خوش کرنے کی عادت ڈال دی ہے لوگوں نے, ہمارا ملک کیوں, اپنا ملک کیوں. بھائی جھوٹی تعریفیں کرنا بند کرو, اپنے آپ کو سدھارو جی. صاف سی بات یہ ہے, ملک انسانوں سے بنتا ہے. جب ہم انسان کلچر اچھا نہیں ہوگا, تہذیب تمدن نہیں ہوگا, تو ملک کیسے صاف رہ جائے گا؟ پبلک میں اٹھا کے بدتمیزی شروع, سڑک پہ کہیں بھی کھڑے ہو کے مثلاً پیشاب کرنا شروع کر دیا, نہ عورت دیکھی نہ مرد دیکھا. اور وہاں جا کے دیکھیے آدمی مردوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چلو عورتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب کھڑے ہو کے کر لو پیشاب, یا بیٹھ کے کہیں بھی نہیں, کہیں بھی مردوں میں بھی نہیں کرو. بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے, تہذیب کی کمی ہے, فرہنگ تمدن گرا ہوا ہے جی. جہاں دوسری کنٹریز میں, جس اسلام میں خاص کر کے ان چیزوں تک چھوٹی سی چھینک بھی آ جائے تو اس کا شکر الحمدللہ یرحمک اللہ, اسے ڈھک کے کرنا چاہیے, چہرہ رومال ڈھکنا چاہیے, یہ کرنا. جہاں اتنی ادب تہذیب سکھائی گئی ہو, اور دنیا کے اب کیا کہتی ہے, اسلام پچھڑا ہوا ہے, لوگوں کو پچھڑنا مجبور ہو جاتا ہے. اسلام کو ماننے والے لوگ پچھڑے ہوئے ہیں, وہ سب سمجھ رہے ہیں اسلام کی کمی ہے, اس میں اسلام کی کمی ہے. اسلام نے قیامت تک کے کلچر جتنا بھی ہائی چلا جائے وہ سب سکھا دیا ہے. اسلام کہہ رہا ہے آپ کھانسی آئے رومال رکھیے, چھینک آئے تو یہ کیجئے, فلاں آئے تو یہ کیجئے, ٹوائلٹ میں جائیں تو بایاں پیر پہلے رکھیے, نکلے تو دانا پیر. اسلام نے تو کتنی باری کی, سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے ٹوائلٹ میں, جب بیٹھیں تو ویٹ زیادہ کہاں ہونا چاہیے, لیفٹ ہینڈ پہ ویٹ زیادہ ہونا چاہیے. جب ٹوائلٹ میں بیٹھے تو لیفٹ سائڈ پہ زیادہ ویٹ دے کے بیٹھیں. اتنی سی باتیں تو بتا دی دین اسلام نے. تو دین اسلام کہیں انسان کے پچھڑنے کا سبب ہو سکتا ہے جی, کہ جس نے پبلک تو چھوڑیے, خلوت تک کی باتیں بتا دی کہ خلوت میں ہمیں کیسے رہنا ہے, تنہائی میں ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھنا ہے, حمام میں کیسے نہانا ہے, فلاں کیا کرنا ہے, فلاں کیسے کرنا ہے. ہر چیز دین اسلام سکھا رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ اسلام کو مان کے اسلام کی زینت کا سبب تو کیا بنتا ہے اپنے مذہب کا, ہم اپنے مذہب کو بدنام کرا کے رکھ دیا دنیا میں مسلمانوں نے. دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگ جو ہے اسلام کو ماننے والے کٹر پنتھی ہوتے ہیں, یہ ترقی نہیں کر سکتے. کس نے کیا بدنام, ہم کر رہے ہیں نا. جو دنیا سمجھتی ہے مسلمان, آپ دیکھیں مسلمان تو گندے رہتے ہیں. آپ خود انڈیا میں جا کے دیکھ لیں, بعض جگہ, پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا, جو غیر مسلم بستیاں ہیں ان کی صاف صفائی دیکھیے, اور آپ ایک بستی میں جا کے سمجھ جائیں گے مسلموں کی بستی ہے. گندگی, لیچڑ پن, کچھ بھی پہنے ہوئے ہیں, کوئی نیکر بنیان میں ٹہل رہا ہے, کوئی دھوتی بنیان میں ٹہل رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ گندا, کوئی منہ بگاڑے ہوئے, عجیب سہولیا بنائے ہوئے, بغیر منہ دھوئے, بغیر برش کیے کہ ٹہل رہا ہے باہر. الگ ہی پتہ لگ جاتا ہے وہی مسلمانوں کی بستی ہے, بدبو آ رہی ہے. تو بتائیے کتنی بے شرمی کی بات ہے. چلو پاکستان میں اگر ایسا ہونے لگے تو ہم سب مسلمان ہیں, سب کے سب مگر گندے ہیں, تو سب ایک سی جگہ رہ رہے ہیں. لیکن اگر یہ غیر مسلم بھی ساتھ میں رہ رہے ہیں اور وہ صاف صفا رہتی ہے ان کی کمیونٹی, ان کے علاقے بالکل صاف ستھرے, ان کی گلی بالکل صاف, آپ کو کوڑا نہیں ملے گا, صاف شہر, اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, منہ دھلا ہوا ہوگا, اچھے سے کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے. اور جب مسلمانوں میں گھسو تو کوئی دھوتی میں پھر رہا ہے, کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہو گئے. زبانیں دیکھو کتنی بدتمیزی والے لہجے, ادب نہیں, تہذیب نہیں. تو بتائیے کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ بتائیے گندگی دیکھ کے پہچان بن گئی, گندگی دیکھ کے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے, کتنی شرم کی بات ہے جی.
سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی مولانا. ہے ہندوستان میں ایسا ہی نہیں ہے تو ذرا دیکھا کریں، ملٹی میڈیا زمانہ ہے، سب پتہ لگ جاتا ہے ہر جگہ. جہاں گندگی زیادہ دکھائی دینے لگے، جس علاقے میں سمجھو مسلمانوں کا ایریا ہے، یہ مشہور ہو گیا ہے. اور جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دین ادھورا ہے، ایمان ادھورا ہے صفائی کے بغیر. جی تو ہم اس انتظار میں بیٹھے، اور ہم بیٹھے ہوئے گھروں میں آپ دیکھیے دنیا کو، غیر مسلم کو دیکھیے، وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کے کوششیں کر رہے ہیں، اپنی ترقی، اپنی فیملی کی ترقی، اور ہمارے ٹھل میں بیٹھے ہیں رات کو 12-1 بجے تک. ارے فلاں نیتا یوں نیتا گیری کر رہے ہیں جن کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. اس کو ووٹ دو، اور یا کچھ نہ مل رہا تو شاعری کر رہے ہیں بیٹھ کے، ٹولیے جمع کے رات کو 1-2 بجے تک، اور دن میں سو کے اٹھ رہے ہیں لیٹ، اور گھر وہ تن دست پھر رہا، بیوی بچے پریشان ہیں. 100 روپے کما کے دن بھر میں سوچتا میں نے آج کا کام ہو گیا. یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. کون ڈبو رہا ہے؟ خود ڈوب رہے ہیں. جب پڑھو گے نہیں، لکھو گے نہیں، آگے نہیں بڑھو گے تو دنیا تو پھر آپ کو پچھڑا ہوا کہے گی. بتائیے سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے زیادہ، کہ ہم کہیں بھی کھاتے ہیں ریپر پھینک دیتے ہیں، کہیں بھی بچے کا ڈائپر پھینک دیں گے، کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیں گے، نہ مارکیٹ دیکھیں گے نہ روڈ دیکھیں گے، کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جی کہیں بھی لیڈیز جا رہی بچے کو لیے، بچے نے کہیں بھی دھلانے بیٹھ کھڑی ہو جائے گی. بتائیے کہیں بھی کہیں بھی ابھی بھی چلتے چلتے مسلمان آپ دیکھ لیجئے بازار میں ہنگامے شروع ہو جائیں گے. تو ادب، تہذیب، کلچر کو یہ حکومت تھوڑی سکھائے گی. جی آپ نے اسلام ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہمارے ماں باپ نے تربیت دی نہیں کہ بیٹا مین صاف صفائی ہے. جب ماں باپ ہی 2-3 دن میں برش کریں گے، کرا نہ کرا، منہ دھویا نہ دھویا تو بچے کیا سیکھیں گے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ درس اخلاق اس دن مولانا نے دیا تھا، قمر حسنین صاحب جو آئے تھے، بتایا تھا 10 چیزیں ضروری ہیں طالب علم کے لیے، بلکہ ہر مومن کے لیے، ان میں ایک مسواک بھی ہے. انہوں نے بتایا تھا ٹوتھ پہ پیسٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا اثر 12 گھنٹے رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں 2 بار ہمیں برش کرنا چاہیے. 12 گھنٹے میں جب اثر ختم ہوگا تو خراب ہونے لگتے ہیں. تو دین ہمارا اتنا کچھ سکھا رہا ہے، اور ہم جو ہے 2-3 ہفتوں برش نہیں کرتے. بہت سے لوگ تو بکلی کرتے، یوں کرتے، انگلی پھیرتے. جی ایسا ہی ہے. ہم آس پاس رہنے والی جس علاقے میں جس جگہ پہ رہے، ہم آس پاس کی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے. اگر ہر انسان اپنے آس پاس کی صفائی کا خیال رکھنے لگے، پوری بستیاں صاف ہو جائیں جی صفائی میں، تو اس صفائی بھی اسلام کے اہم آداب میں سے ایک ہے. اور اسلام نے بدن کی بھی صاف صفائی، لباس اور گھر وغیرہ کی صاف صفائی کی، آس پاس کی خاص صاف صفائی کی خاص تاکید کی ہے. جس طرح اس نے مسواک کو اور کنگھی کرنے کو، بال اور ناخن کاٹنے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے پر زور دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گھر کی، کپڑوں کی، اپنی صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے کی اسلام نے تاکید کی ہے، بہت تاکید کی ہے، بہت تاکید کی ہے. کپڑوں پہ جوڑ لگا ہونا عیب نہیں ہے، پیوند لگا ہونا، غربت عیب نہیں ہے، عیب گندگی ہے. کوئی مسلمان اس وقت تک واقعی اور حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بھی مسلمان تب تک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان آداب کا خیال نہ رکھے، ان آداب کا خیال نہ رکھے. اس کے لیے اپنی ذاتی صفائی میں ڈھیل دینا، سستی کرنا اسلام کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے کہ انسان اپنی صاف صفائی میں ڈھیل دے یا سستی کرے. آدمی جو ہے وہ صبح کا اٹھا پھر رہا ہے، منہ تک نہیں دھو رہا، وضو نماز پڑھنی ہوئی تو وضو کر کے دھل گیا بس. لوگ اسلام کہہ رہا اپنا سب سے بہترین لباس پہن کے نماز میں جاؤ، خوشبو لگا کے جاؤ. اسلام اتنا صاف صفائی کا خیال رکھ رہا. مسلمان کچھ نہ تو یار، میں نے ایک فوٹو دیکھا مجلس کا، کسی نے ڈالا تھا، سینڈو بنیان اور دھوتی میں بیٹھا تھا مجلس میں، بے شرم. بتائیے ہے ادب تہذیب؟ اگر وہی بڑے میاں، ان کی نسل کیا سوچے گی؟ مطلب اسے کیا تربیت ملی؟ انہیں شرم نہیں آ رہی کہ اس مجلس میں، عزاداری میں
میرا وقت کا امام بھی آتا ہے، شہزادی بھی آتی ہیں، جناب سکینہ بھی آتی ہیں، جناب زینب بھی آتی ہیں. اگر انسان اتنا ہی سوچ لے کہ شہزادی آتی ہیں تو کیا کچھ بھی پہن کے مجلس میں بیٹھے گا پھر؟ جی سینڈو بنیان اور دھوتی میں بیٹھا تھا مجلس میں، اور ایسے جنے کتنے علاقوں میں گاؤں میں. حد ہوتی ہے بھائی. کچھ بھی پہن کے نکل لو کہیں بھی، اب دیکھ تو لو کہاں جا رہے ہو. اب انہی صاحب کو اگر ایسے ہی لوگوں کو کہیں بڑے عام دنیاوی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو، پھر دیکھیں کتنا اچھا کر کے جائیں گے. یعنی شہزادی کی نعوذ باللہ آپ کے نگاہوں میں اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ ان کے سامنے آپ تمیز سے جائیں. جی جی مولانا. ابھی اگر کوئی کچھ کہہ دے تو کہیں گے اس میں کیا عیب ہے، مرد کا جتنا پردہ ہے اتنا تو ہم نے کر رکھا ہے، کوئی میں نے یہ ہے یوں کرنے لگیں گے. بھائی ہر چیز جائز اتنی نہیں ہے کہ اتنی اجازت ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی کہیں بھی جا کے کر لو. بھائی چلتے پھرتے کھانا حرام تھوڑا ہی ہے، سڑک بازار میں چلتے پھرتے کھانا کھانا اگر حرام نہیں تو اس کا مطلب کرا جائے ہر کام. ادب تہذیب بھی تو، کلچر تمدن فرہنگ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کہیں بھی چل رہے ہیں بازار میں کرتے ہوئے چل پھر رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں. اور یہی ستم والا ہے. ستم یہ ہو جائے گا کہ ایک عام آدمی نہیں، ایک عالم امامے میں ہو اور وہ سیب کھاتا ہوا نکلتا چلا جائے. دیکھیے پھر پبلک اس کا کیا حال کرے گی. حالانکہ بدتمیزی ہے، نہیں کھانا چاہیے. وہ کہاوت مشہور ہے، کہاوت کیا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. بہت سے نیک لوگوں کی بہت سی باتیں جو صحیح ہوتی ہیں ان کے لیے وہ مقربین کے لیے بری ہوتی ہیں. چلتے پھرتے ایک عام آدمی سڑک پہ کھا لے کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک عالم امامے ابا کعبہ میں جا رہا ہو اور وہ چلتا پھرتا کھاتا ہوا جائے، یہ غلط ہے. یہ حالانکہ سب کے لیے غلط ہے، اس کے لیے زیادہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بھائی دھوتی وہی اگر وہی بہانہ لانے لگے جی دھوتی اور اس میں کیا، تو بھائی ادب تہذیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. کیا میسج دے رہے ہو اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولاد کو؟ آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہو. اگر انسان کو اتنا بھی شعور نہ ہو کہ میں کہاں ہوں اور کس کی بارگاہ میں ہوں تو پھر ڈوب مرنا چاہیے ایسے انسان کو کہ اسے یہ نہیں پتا کہ میں جس مجلس میں آ کے بیٹھا ہوں میرا وقت کا امام بھی یہیں کہیں بیٹھا ہے، شہزادی بھی یہیں کہیں بیٹھی ہیں، جناب زینب بھی یہیں کہیں بیٹھی ہیں، جناب سکینہ بھی یہیں کہیں بیٹھی ہیں، اور وہ بیٹھے ہیں سینڈو بنیان، جوان نہیں ادھیڑ. تو کتنی شرم کی بات ہے. تو بہت سی باتیں کتنا اسلام نے آپ یہ وہ صرف بات اس کی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ذرا سوچنے لگے ہم تو ذرا تمیز آئے ہم میں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. کہیں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر دیں گے، بیٹھ کے کر دیں گے، کہیں بھی کھانا شروع کر دیں گے، کہیں بھی گالی گلوچ شروع کر دیں گے پبلک میں. کہیں بھی یہ نہیں دیکھتے بہت سے کہ جس پبلک میں چل رہے ہیں وہ عورتیں بچے بھی ہیں اور گالی ماں بہن کی شروع کر دیتے ہیں. اور دیکھیے آپ زیادہ گالی مسلمان بکتے ہوئے ملیں گے آپ کو، جس میں گالی کو حرام کہا گیا، گناہ کبیرہ میں سے کہا گیا. تو بتائیے اب اسلام بدنام ہوگا نہیں ایسے؟ جبکہ اسلام کو آپ کوئی پڑھ لے تو گولی، اگر کوئی اسلام کو پڑھ لے غیر مسلم اور اس سے کہا جائے کہ جو انصاف کرو تو سارے مسلمانوں کو گولی مروا دے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اسلام تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے یہ لوگ ہیں. اسلام تو بہت اچھا ہے. اتنے نیچے یعنی بالکل کہتے ہیں نا پورا بر پچھم والا حساب، اسلام ادھر لے جا رہا ہے یہ ادھر جا رہے ہیں. اتنا اپوزٹ ہے ہم اسلام کے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور پھر ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بہترین امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں، ہم مسلمان ہیں. شرم آنی چاہیے کہ ہم ادب تہذیب ہم میں نہیں، فرہنگ نہیں، کلچر نہیں، کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیا بولنا ہے، کیسے الفاظ، ہمیں یہ تک نہیں پتا. ٹھیک ہے بولنا آنا بول ہر کوئی سکتا ہے، لیکن کہاں کب کیا بولنا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ سیکھنا پڑتا ہے. ادب تہذیب کلچر آپ کو انسان بولنا سکھا سکتا ہے، کہاں کب کیا بولنا ہے یہ آپ کو سیکھنا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیں صاف صفائی کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر کی حدیثیں ہیں ان اللہ طیب و یحب الطیب، پروردگار عالم پاک و پاکیزہ ہے، طیب ہے اور طیبات کو پاک و پاکیزہ چیزوں کو محبوب رکھتا ہے. نظیف یحب النظافہ، پروردگار جو ہے وہ صاف ہے، پاک صاف ہے اور پاک صفائی کو ہی پسند کرتا ہے. جی ایک حدیث یہ ہو گئی. یا الطہور شطر الایمان، جی طہارت ایمان کا جز ہے، پارٹ ہے، حصہ ہے.
یا ایک اور حدیث ہے اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے جس چیز کا قیامت کے دن بندے سے حساب کتاب ہوگا الطہور، طہارت و پاک و پاکیزگی کے بارے میں سوال ہوگا. سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے پاک و پاکیزہ کا سوال ہوگا. پاک و پاکیزگی کا سوال ہوگا. 56 57 58 59 دو پیج غائب ہیں. کیا کریں یہ دو پیج اس میں غائب ہیں 58 اور 59. میں پی ڈی جی ایف آپ بنا نے کہا تھا کل بھیجوں گا. کیا کہا تھا؟ کل کہا تھا 2 پیج غائب ہیں بھیجوں گا. کل کہا تھا جی میں نے؟ جی نہیں معلوم. چلیے اس کے بعد اگلا یہاں سے صفحہ مٹا ہوا ہے. میں کیسے کروں؟ ایک منٹ رکیے، پی ڈی ایف بنا کے بھیجوں. پھر چلیے میں نے آپ کو بھیج دی پی ڈی ایف بنا کے. 158 اور 59 پیج نہیں تھا تو یہ دیکھیے یہ ہے 158 اور 59. دیکھیں تو قیامت میں بندے سے سب سے پہلے طہارت کے بارے میں سوال ہوگا. پھر اس کے بعد حدیث مولا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث تنظفوا بکل ما استطعتم، تمہیں جتنا بھی ممکن ہو تمہارے لیے صاف ستھرائی کا خیال رکھو. فإن اللہ تعالی بنى الاسلام علی النظافہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صاف صفائی پہ رکھی ہے. اسلام کی بنیاد صاف صفائی پہ. وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ جنت میں صاف ستھرے انسان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. صاف ستھرے لوگوں کے علاوہ جو لوگ صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں کوئی نہیں جائے گا. اب آپ سوچئے جی اسلام کتنا تاکید، اس سے زیادہ سخت حدیث ہو سکتی ہے صاف صفائی کے لیے؟ لا يدخل، کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں مگر کل نظیف، ہر صاف ستھرا. بس. یا ایک اور حدیث دیکھیے الاسلام نظیف، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. فتنظفوا، لہذا صاف ستھرا رہا کرو. فإنه لا يدخل الجنة إلا نظیف، اور بے شک جنت میں صاف ستھرے لوگوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا. اسلام کتنے وہ سخت کر رہا ہے کہ جو انسان، آپ اس کے بارے میں پڑھیں برزخ کے بارے میں، جب انسان مرے گا فشار قبر کے بارے میں، تو آپ دیکھیں وہ انسان جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا، مثلا پیشاب کر رہا ہے، پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں، کہیں بھی چھینٹیں اڑا دی، یہ کر دیا، اس کا خیال، اس کو سب سے زیادہ فشار قبر ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الاسلام نظیف، ٹھیک ہے. ان اللہ یحب الناسک النظیف، خداوند عالم صاف ستھرے عبادت ناسک عبادت گزار کو محبت کرتا ہے خدا. یا یہ رسول اکرم کی کچھ حدیثیں تھیں. اب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من اخلاق الانبیاء التنظف، انبیاء کے اخلاق میں سے ہے یہ صاف ستھرائی. صاف ستھرائی انبیاء کی سیرت ہے، ان کے اخلاق میں سے ہے. اب بتائیے تو ہمیں ان کا اخلاق اپنانا چاہیے نہیں چاہیے؟ ہم پہ واجب ہے نہیں ان کی اطاعت یا نہیں؟ جی جی نمونہ ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے. ابھی کیا صفائی سے متعلق کچھ چیزیں تو ہر مسلمان پر شرعی اعتبار سے واجب ہیں، کچھ چیزیں تو صاف صفائی میں واجب ہیں، جیسے وضو، غسل، ضرورت پڑے تو تیمم وغیرہ، جن کی تفصیلات توضیح المسائل اور دوسری فقہی کتاب میں موجود ہے، پڑھیے آپ. لیکن ان کے علاوہ کچھ اور بھی آداب ہیں جو مستحب ہے، کچھ اور ہیں جو مستحب ہے لیکن تاکید کے ساتھ، جنہیں سبق کے علاوہ ہم آئندہ 2 سبق میں ذکر کریں گے. اس کا مطلب لمبے ہیں، 2-3 سبق ہیں. ان میں پہلا ہے بدن کی صفائی. بدن کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے طہروا، جی طہروا هذه الاجساد، ان بدنوں کو، جی اپنے بدن کو، ان بدنوں کو صاف ستھرا رکھو. طہرکم اللہ، خدا تمہیں صاف ستھرا رکھے گا. فإنه، اس لیے کہ لیس عبد یبیت طاہرا، ایسا نہیں کوئی بندہ جو پاک و پاکیزہ رات گزارے، پاک و پاکیزگی کے حالت میں رات گزارے، الا بعث معه ملک فی
فی شعارہ، مگر یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں جو پاک و پاکیزہ رو اور اس کے ساتھ ملک نہ رہو رات کو، جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے جی فی شعاری، جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے جی، باتا معہو ملکون، اس کے ساتھ فرشتہ رات گزارتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے ولا فی شعارہ، اس کے بستر پر، اس کے ساتھ یعنی جی فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے رات بھر، اور رات میں جب بھی وہ یتقلب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ ساعۃ من اللیل، رات کے کسی حصے میں جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک، پروردگارا تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس نے پاک و پاکیزہ کی حالت میں رات گزاری، اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ وضو کر کے سویا کریں، پاک و پاکیزہ دعائیں پڑھ کے، ناد علی، آیت الکرسی خصوصاً چاروں کل پڑھ کے، تاکہ آدمی سونا ہی تو ہے، وضو کر کے سونے میں اب کتنا اچھا ہے کہ عبادت میں گزارے جی۔ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر؟ اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھا کرو، خدا تمہیں صاف ستھرا رکھے گا، سمجھ میں آیا جی مولانا۔ کیونکہ کوئی بندہ جب رات کو پاک اور صاف سوتا ہے تو ایک فرشتہ رات بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، اور رات میں جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے بار الہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے کہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں تنزفوا بالماء من النتن الریح، پانی کے ذریعے سے اپنی بدبو مٹا ڈالو، الذی یتعذب ہی، جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، وہ بدبو جیسے پسینے کی بدبو اور فلاں کی اس کی کئی دن سے ہوتے ہیں نا بہت سے، ان کے پسینے میں نہائیں گے نہیں 8 دن تک، پسینے سے لوگ آس پاس والے بے چین و پریشان جی ہاں، اور ہندوستان پاکستان میں تو اور اس طرح سے کہیں بھی بیٹھ کے کر دیں گے، اور پسینے کی بھی برداشت کرو اور وہ بھی برداشت کرو، ان کی آوازیں بھی سنو بھی ہیں۔ تو کسی ملک کا میں نے نیوز پڑھی تھی، کسی نے پبلک میں کر دیا، اس پہ کیس کر دیا، اس کو سزا ہوئی، کیس کی ہمیں اذیت ہوئی ہے، اس نے ایسا کیا جی۔ اسلام جب کب سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو کتنا خیال رکھنا چاہیے، مولا کیا کریں، وہ بدبو جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے پانی سے صاف کر ڈالو جسم، اور اپنے جسم اور لباس کا خیال رکھو، تعہدوا انفسکم، اپنا خیال رکھو، فإن اللہ عز وجل، اس لیے کہ پروردگار یبغض من عبادہ القاذورا، پروردگار اپنے گندے بندے سے بہت نفرت کرتا ہے جی، جو بندہ گندا رہتا ہے بہت نفرت کرتا ہے۔ الذی یتعنف بہ من جلس الیہ، کون سے گندے سے؟ اس خدا تعالیٰ اس گندے اور کثیف انسان سے نفرت کرتا ہے، کون سے جس کی بدبو کی بنا پر جو اس کے پاس بیٹھے ان کو زحمت ہو، عجیب بدبو سی آتی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بیس العبد القاذورا، سب سے برا انسان گندا انسان، جو گندا رہتا ہے وہ سب سے برا انسان، ٹھیک ہے۔ اب اس بات آ رہی ہے، آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہلاک المقذرون، گندے اور ملچ جسے کہتے ہیں ملچ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو پہلی بدن کی صفائی، اب حمام کے آداب بتائیں گے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد